اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هو اللہ احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ لوگوں سے بتلا دیں، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ ایک، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرات گرامی، آج میں اس محفل میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ تک ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کے حاضر خدمت آیا۔ آپ تمامی حضرات میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہوگا کہ علی جناب سرفراز صاحب نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے عقیقے کے سلسلے سے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام اولادوں کی زندگیوں میں اور علم و عمل میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس خاکدان گیتی پہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آخر میں ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، اور تمام لوگوں نے صرف اور صرف اس بات کی دعوت دی کہ لوگوں اللہ ایک ہے، لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کی عبادت کو ترک کر دو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو اسی بات کی تعلیم دی اور لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو۔ حضرات گرامی، کچھ تو لوگ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور کچھ تو وہ تھے کہ جب نبی نے اعلان کیا ان کے جانی دشمن ہو گئے۔ حضرات گرامی، آج میں نوجوانوں کو خاص کر کے اور خاص کر کے میں ان باپوں کو خاص کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھوڑی سی وہ چلبلی کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ پریشان کرتے ہیں، فوراً
ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل لو، یوٹیوب نکالو، اس میں جو تمہیں دیکھنا ہے اس چیز کو دیکھو۔ میں بتلاتا چلوں یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ والدین کا فرض ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کوئی شیطانی کی حرکت کو کرے، شیطانی کے کام کو کرے تو آپ انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں، نہ کہ ہاتھ میں موبائل تھما دیں اور اسے چپ کرنے کے لیے اینڈرائیڈ فون کو اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسے نبی کا غلام ہونا چاہیے وہ دنیا کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے، جسے نبی کا سچا سپاہی ہونا چاہیے وہ دنیا کے ایکٹر کا نقل کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے معاشرے میں سدھار کیسے پیدا ہوا؟ آج ہمارے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کس طریقے سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بس میں آخری بات، اور نبی سے کس قدر ہمیں اور آپ کو محبت کرنی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ آج دو دین کی محبت کے خاطر لوگ آنسو بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر جہاں آنسو بہانا چاہیے اس در کو چھوڑ کے ہم در کی ٹھوکریں کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر نبی کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، نبی کی تعلیموں کو اٹھا کر دیکھیں، نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، نبی نے ہمیں درس کیا دیا ہے، نبی نے ہمیں بتلایا کیا ہے۔ نبی کے دور کا جائزہ لیں، جس دور میں لوگ نبی کریم کو گالیاں دیتے تھے، نبی کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے، اسی دور میں ایک گھرانہ تھا جس کے گھر میں ایک صاحبزادے کا جنم ہوتا ہے، جو ہی جنم لیتا ہے اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اب دنیا اسے یتیم کہتی ہے، اب کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ آج آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کے پیٹھ پہ، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، دنیا اسے گھسیٹتے ہوئے نظر آتی ہے، دھتکارتے ہوئے نظر آتی ہے، اسے اپنے گھر کے دہلیز سے دھکا دیتے نظر آتی ہے۔ اسی زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا، جب اس کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے وہ اپنی بھابھی کو گھر سے بے گھر کر دیتا ہے، اپنے بھتیجے کو بلاتا ہے، اسے کچھ بکریاں دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس بکریوں کا دیکھ بھال کرنا ہے، اسے چرانا ہے، اسے دیکھ بھال کرنا ہے، تمہاری اپنی زندگی کا پرورش کرنا ہے۔ حضرات گرامی، وہ بچہ یتیم ہے، اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ معمول کے مطابق بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں جاتا ہے۔ ایک دن کا وقت ہوتا ہے، وہ بچہ آگے ہوتا ہے، بکری کو لے جاتا ہے، بکری شرارت کرتی ہے، آگے بھاگتی جاتی ہے اور تب تک نہیں رکتی ہے جب مدینے والے مصطفیٰ کے چوک پہ جا کر جب تک نہ آ جائے وہاں تک نہیں رکتی ہے۔ وہ بچہ بکری کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، بکری رکنے کا نام نہیں لیتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پہ جلوہ افروز ہیں، بکری دروازے پہ جا کر دستک دیتی ہے، نبی کو دیکھنے لگتی ہے اور نبی کریم کو دیکھتے ہوئے ٹھہر جاتی ہے۔ وہ بچہ دوڑ کر جب بکری کے پاس پہنچتا ہے، اس کے گلے کو پکڑتا ہے، جو ہی کو گلے کو پکڑتا ہے اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ مدینے کی کالی کملی والے کی چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے۔ جب نبی کے چہرے کو دیکھا ہے اسے بکری کا خیال نہ رہا، وہ بکری کو بھول جاتا ہے، نبی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو ہی نبی کے جلوے کو دیکھا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اے بچے تمہاری حاجت کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو جانتا نہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے ہم مدینے کی دھرتی پہ رہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا، جب سے میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے میں بکری کو بھول گیا ہوں، آپ بتلائیں کہ آپ کون ہیں؟ نبی اپنی زبان حال سے کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں اللہ
کا رسول ہوں۔ وہ بچہ کہتا ہے یہ رسول کیا ہوتا ہے، یہ رسول کسے کہتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں۔ آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں، آپ اپنے بچے کو بتلائیں۔ نبی نے بچے سے کہا تھا بچے تم نبی کو نہیں جانتے، بچے تم رسول کو نہیں جانتے۔ نبی کریم مسکرا کر انہیں رسول کی تفصیل بتلاتے ہیں کہ رسول وہ ہوتے ہیں، نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو لوگوں کے درمیان شائع کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، اس کام سے تمہیں رکنا ہے، اس کام کو تمہیں کرنا نہیں ہے۔ نبی کریم جب بتلاتے ہیں وہ بچہ اپنی زبان حال سے کہہ اٹھتا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ نبی کون ہوتے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ پیغمبر کون ہوتے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ رسول کون ہوتے ہیں۔ جب نبی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، جب وہ جانے لگتا ہے، جاتے جاتے جب وہ جانے لگتا ہے اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، جب وہ بکری چرانے کے لیے جنگل میں جاتا ہے تو ان کا معمول ہو چکا تھا اپنی زبان سے کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہے، اپنی زبان سے کسی دنیا دار کا نام نہیں لے رہا ہے، بکری چرا رہا ہے، نبی کا نام لے رہا ہے، وہ چل رہا ہے، نبی کا نام لے رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، نبی کا نام لے رہا ہے۔ جب اس کے خبیث چچا کو یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ آ کر کہتا ہے یہ محمد کون ہے، تم کس کے نام کو بار بار اپنی زبان سے پکار رہے ہو، کس کے نام کو اپنی زبان سے پکار رہے ہو۔ وہ بچہ کہتا ہے آپ جانتے نہیں یہ میرے محبوب کا نام ہے، یہ کسی اور کا نام نہیں ہے، یہ کالی کملی والے کا نام ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ جب اس کے چچا نے نبی کے نام کو سنا ہے وہ فوراً غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بچے تمہیں معلوم نہیں وہ ہمارے دشمن ہے۔ وہ بچہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے وہ تمہارا دشمن ہوگا، وہ تو میرے محبوب ہے، میں تو ان کا عاشق ہوں، میں نام لوں گا تو صرف اسی کا لوں گا۔ اتنا کہنا تھا اس کے چچا کہنا شروع کرتے ہیں کہ اے بچے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اب تمہیں دوپہر سے شام تک کا وقت دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے، اب فیصلہ کرو کہ تمہیں محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ رہنا ہے یا تمہیں اپنے گھر میں آرام کی زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ ان کا چچا اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، ٹھنڈ کا عالم ہے، کسی کو ٹھنڈ کے عالم میں کمرے میں بند کر دیا جائے اس کا عالم کیا ہوگا۔ جب اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے شام کا وقت ہوتا ہے، اس کا چچا کمرے میں پہنچتا ہے، جو ہی کمرے میں پہنچنا تھا اس سے سوال کرتا ہے اب تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ تڑپ کر اپنی زبان حال سے کہہ اٹھتا ہے کہ دنیا کی تمام دولتوں کو میں اپنی جوتی کے نوک میں رکھتا ہوں اور نبی کے نام کو اپنے سینے سے لگا کر دقیقوں کو سمجھ۔ حضرات کرام آپ ذرا سوچیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ جزاک مگر وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے بولوں، مگر آپ صرف اتنا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچے اگر شرارت کریں تو ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ نبی کے دین کو انہیں بتلائیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے فرائض جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے تو آپ کے ذمہ میں کوئی فرض باقی نہ رہ جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے تو اس وقت آپ اپنی زبان حال سے کہہ اٹھیں کہ یا رب میں نے نبی کے بتائے ہوئے تعلیم کے مطابق اپنے بچوں کی زندگی کی پرورش۔ حضرات گرامی وقت اجازت نہیں دیتا، میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔